حاسد کی حسد کا اس کے اوپر کوئی نقصان یا امپیکٹ آتا ہے؟ اور اٹ سیلف حاسد خود کن نقصانات سے گزر رہا ہے؟ جب وہ ایکشن لینا شروع کرتا ہے تو اپنے آپ کو پھر اور نیچے سے نیچے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک خاص لیول کراس کرتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار اب میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہوں، اور پھر وہ ہر لیول کراس کر کے بندہ مار دینے کی بھی ترکیبیں سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس نے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا. اب وہ اتنا نیچے گر گیا ہوا ہے کہ اب وہ جانور، صفاق جانور بننا شروع ہو گیا. وہ باقاعدہ حملہ کرے گا اور آپ اس کا شکار ہیں. جادو ٹونے سے مروائے جاتے ہیں، اس کے بچے تک مروائے جاتے ہیں. کوششیں تو یہ کی جاتی ہیں نا. ساحل صاحب، ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا گیا ہے حسن میں، ذہانت میں یا مال و دولت میں، وہ تو حسد نہیں کر رہا، لیکن حاسد کی حسد کا اس کے اوپر کوئی نقصان یا امپیکٹ آتا ہے؟ اور اٹ سیلف حاسد خود کن نقصانات سے گزر رہا ہوتا ہے؟ انفیریئر ہو رہا ہوتا ہے. حاسد تو سارے سب سے پہلے تو اپنے اس اسٹیٹس کا کھو بیٹھتا ہے، جیسے وہ کمپیئر کرتا ہے. ابھی حسد کے استعمال کرتے ہوئے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اپنے آپ کو فارغ کر چکا ہے اپنے اس اسٹیٹس سے کہ وہ لوگوں سے اپنے آپ کو دنیاوی کسی بھی معاملے میں کمپیئر کر رہا ہے. آپ مسلم تو بہت اونچا لیول ہے، آپ انسانی سطح سے ہی گر چکے ہیں اس میں. تو اس کے بعد جب وہ ایکشن لینا شروع کرتا ہے تو اپنے آپ کو پھر اور نیچے سے نیچے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک خاص لیول کراس کرتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار اب میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہوں، تو اب میں باقی کے لیول کیوں نہ کراس کر لوں. جو کہتے ہیں نا فجر نہیں پڑی تو زور میں بھی سستی ہوتی ہے، کہ یار فجر بھی تو مس کر دی، چلو زور بھی خیر ہے. بالکل اسی طریقے سے سائیکالوجی اپنے آپ کو ری انفورس کرتی ہے، مومنٹم بڑھا دیتی ہے، سنو بال افیکٹ آتا ہے، اور پھر وہ ہر لیول کراس کر کے بندہ مار دینے کی بھی ترکیبیں سوچنا شروع کر دیتا ہے. کسی بھی موقع پہ، چاہے کوئی گاؤں ہو، گھر ہو، شہر ہو، بستی ہو، میٹروپولیٹن سٹی ہو، سیاست ہو، سینسٹیو معاملات آف دا ریلیجیس میٹرز ہوں، یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ رول ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. یہ فطرت ہے ہماری. سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا جب آیت نازل تھی نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جب وہ حسد کرنے لگے تب اس کا شر جو ہے نا وہ اپنی پیک پہ آ جائے گا. اس سے پہلے اس نے تیاری پکڑ لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ابھی تک اس نے آپ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا. اب اس نے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا. اب وہ اتنا نیچے گر گیا ہوا ہے کہ وہ جانور، صفاق جانور بننا شروع ہو گیا. وہ باقاعدہ حملہ کرے گا اور آپ اس کا شکار ہیں. تو کیونکہ وہ رول توڑنا شروع کر دے گا. رول تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی وہ سینس آف انڈرسٹینڈنگ دا ریپرکشن ختم ہو جائے گی. ختم. وینجنس ول بی دی اونلی. وینجنس تو خیر چلو ایک بدلے کا مطلب رکھتی ہے، وہ انیشیٹو لے گا. ٹھیک ہے، اب خود سوچ لیں پھر جس کے خلاف حسد ہو رہا ہے اس کو اس بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ ایک متقی آدمی ایک ٹیمپریری لیپس میں گیا ہے، اگر ٹیمپریری لیپس میں گیا ہے تو اس کے کم خطرے ہیں. مگر ایک بندہ ویسے ہی نادین سے بالکل ہی آؤٹ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا کیا اصول کیا ہیں، آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ بے وقوف مومن ہے. پھر اگر وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ورسٹ کے سینیریو میرے اوپر اپلائی ہونا شروع ہو گیا، پھر اوکے دے ول ڈو اینی اینڈ ایوری تھنگ بیکاز دے ڈونٹ اوبے دا رولس. سمپل. رول تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، جو ایک دوسرے سے ہم نے رحم کا معاملہ رکھا ہوا ہے. جب اللہ کوئی نہیں کوئی مانتا، وہ کیوں رحم کا معاملہ رکھے گا؟ تو بیوقوفی ایکسپیکٹ کرنا کہ ہاں یہ خاص لیول سے آگے نہیں جائے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا. حسد آپ کے تمام تر کرینے توڑ دیتا ہے، پیمانے ٹوٹ گئے. آپ ایک بندہ حسد کی زون میں آ گیا ہے، اب اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. مطلب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر لیں، یہ سمجھ لیں آپ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اور یہی ہوتا ہے پھر عام سے گھر کی پلی ہوئی عام سی لڑکی جب اپنی ساس یا اپنی بہو کے ساتھ، اپنی ناندی یا اپنی بھابھی کے ساتھ، یا چھوٹی سی نوکری میں ایک سمپل سا مینیجر دوسرے مینیجر کے ساتھ حسد کرنے لگتا ہے تو اس کی ریپوٹیشن ایکسٹریم پہ جا کے تباہ کرتے ہیں. زنا کی تہمتیں لگتی ہیں گھروں کے اندر بیٹھ کے عورتوں کے اوپر. ٹھیک ہے، زہر دیے جاتے ہیں باقاعدہ، لٹرلی ڈیتھ. پاکستانی گھروں کی بات کر رہا ہوں، زہر دیے جاتے ہیں، جادو ٹونے سے مروائے جاتے ہیں، اس کے بچے تک مروائے جاتے ہیں. کوششیں تو یہ کی جاتی ہیں نا. کیا اس سے آگے کا کیا لیول ہے؟ کیا اور کیا کریں؟ قبر میں بھی جا کے گولیاں مارنا شروع کرتے ہیں؟ ایسے تو نہیں کرتے نا. سو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں. A man will do any and everything, and a woman of course. Human beings will do any and everything. ایک دفعہ آپ کا سورس پہ پیمانہ ٹوٹ گیا، اب آپ بالکل بھیڑیے اور جنگلی جانور ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر دماغ آپ کے پاس انسانی ہے.
تو اس سے زیادہ خطرناک جانور کوئی نہیں ہے کہ ناخن اس نے بھیڑیوں کی اتنا تیز کیے ہوئے ہیں، سوچ اس کی انسانوں کی سطح پہ جا سکتی ہے. ورسٹ پاسبل اینمی.